تھوڑا سا اور اسکرول کیا، اپنے فیلوز کو، اپنے فرینڈس کو دیکھا وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی لائف نظر آ رہی ہے کہ کوئی تو مالدیپ کی ویکیشن پہ گیا ہوا ہے، کسی نے اپنے بچوں کو بیسٹ اسکول میں ایڈمیشن کروا رکھا ہے، کسی نے نیو کار خریدی ہے اس کی نمائش کر رہا ہے، کسی نے اپنے گھر کو دکھا رہا ہے، لگژری لائف اسٹائل دکھا رہا ہے۔ اب اسکرول کرتے کرتے دو تین کو اور دیکھا کہ اس کی تو جاب اچھی لگ گئی ہے، اس کا تو بزنس اچھا چل رہا ہے، یہ خوش ہے۔ اب جب یہ سب کچھ دیکھ لیا جو کہ انسٹاگرام میں دوستوں نے دکھانا چاہا وہ دیکھ لیا، اب ہم پھر مزید سیڈنیس، انہیپی ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی زندگی اچھی چل رہی ہے، منحوسیت تو مجھ پہ اتر رہی ہے، بس یعنی میں ہی برا، میرے معاملات خراب چل رہے ہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس صحت نہیں ہے، میرے پاس اچھی جاب نہیں ہے، میرا بزنس نہیں چل رہا، سارے دوست خوش ہیں، کوئی مسائی مارا گھومنے کے لیے گیا ہوا ہے، تو کوئی کسی ٹور پہ گیا ہے، کوئی دبئی کے ٹور پہ گیا ہے، کوئی استنبول گھوم رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس نے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دینی ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے تو آپ کو فیس بک پہ مل جائے گا، تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں تو اور بہت سارے سوشل میڈیا نیٹ ورک موجود ہیں، اور ہم انٹینشنلی اسکرولنگ کر کے کمپیریزن کرتے ہیں، اور کمپیریزن کرنے کے بعد جو رزلٹ آتا ہے آٹومیٹک فیلنگ آتی ہے، فیلنگ بلڈ۔ اور میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہیپینس چاہیے نا تو سب سے پہلے تو بی کانشیس اباؤٹ اٹ کہ ہاؤ ڈو یو یوز یور اسمارٹ فون۔ اگر تو اسمارٹ فون ہم یوز کریں کانشیس ہو کے تو یہ ایک لرننگ مشین ہے، انفارمیشن گین کرنے کا طریقہ ہے، مگر اس اسمارٹ فون نے ہمیں یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور موسٹلی جو کوئی یہ حرکتیں کرتا ہے، دوسروں کی لائف دیکھی اور اپنی لائف کو دیکھا کہ میری ہی لائف تھکیلی ہے، سب خوش ہیں، میں ہی برباد ہو گیا، پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار وہ جو دوست تھا اس نے بھی اپنی پکچر اپلوڈ کی تھی، یہ 6 پیکس بنے ہوئے تھے اور میرا تو پورا پیٹ باہر ہے، او ہو میری تو صحت بھی اچھی نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم یہ سب کچھ دیکھ کر کمپیئر کرتے ہیں اور پھر بیڈ فیل کرتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جو کمپیریزن ہے نا، یہ ایک ہیومن بینگ کی نیچر بن گئی، اور اس کمپیریزن کی وجہ سے ہم بیڈ فیل کرتے ہیں۔ اگلی بات، جب ہم بیڈ فیل کریں گے، ناؤ وی نیڈ ٹو ڈسٹریکٹ آور سیلوز، اب ہمیں ڈسٹریکشن چاہیے کیونکہ ہمیں بیڈ فیل ہو رہا ہے۔ اب بیڈ فیل سے نکلنے کے لیے، بیڈ فیلنگ سے نکلنے کے لیے ہم اور اسمارٹ فون ہی یوز کرتے چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے، جب یہاں سے تھک جاتے ہیں تو پھر باہر نکل کے ریسٹورنٹ پہ چلے جاتے ہیں، چلو پیزا کھا لیتے ہیں، برگر کھا لیتے ہیں، سوڈا پی لیتے ہیں، تھوڑا ٹھنڈ مل جائے، اس طرح کی چیزیں خرید لی، یا پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر لائٹ ہاؤس پہ میرا چبا رہے ہوتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ڈرگس ہیں، جو الکوہل پی رہے ہیں، جو میرا کھا رہے ہیں، جو اسمارٹ فون سے ایڈکشن ہو گئے، جو یہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ سائن ہے، یہ سمٹم ہے کہ وی آل آر انہیپی، ہمیں بیڈ فیلنگ ہے، اور اس بیڈ فیلنگ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں ان چیزوں سے، اور یہ چیزیں ہمیں مزید بیڈ فیل کروا رہی ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم ہے کیونکہ ہم سب سے ریلیٹڈ ہے، ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں بیڈ فیل کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے کو سکون نہیں مل رہا، سیٹسفیکشن نہیں ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، پیس آف مائنڈ نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس سب کچھ ہی غلط ہو رہا ہے میری لائف میں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از گوئنگ رانگ، میں بھی گیا، میں برباد ہو گیا۔ یہ جو ساری فیلنگ آتی ہے، کوشچن یہ ہے کیا مذہب اسلام، قرآن اور حدیث اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کیا اس ہیومن بینگ کو اس پریشانی سے نکال سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسی ٹیچنگ ہے، کیا ایسے پرنسپلز ہیں، کیا ایسے بلیفز ہیں، کوئی ایسا مائنڈ سیٹ ہے اگر اس کو ہم اڈوپٹ کر لیں اور اس کو اپنی لائف میں اپلائی کریں تو یہ ہیومن بینگ جو اتنا پریشان ہے اس چھوٹی سی دنیا میں چھوٹی سی عمر گزارنے کے لیے، تو کیا کوئی ایسا سولوشن مل سکتا ہے؟ تو آج کا موضوع یہی ہے کہ ہم انر پیس، سیٹسفیکشن، کنٹینٹمنٹ، ہیپینس، بہت سارے نام ہیں، اسی کو عربی زبان میں کہا جائے نفس مطمئنہ، اطمینان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، اسی 2 kinds of people ہیں، ایک تو وہ ہے جو بالکل پریشان ہیں، انہیپی ہیں، اور دوسرے بھی ہیں، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَأَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، ہیں کچھ لوگ کہ جو سیٹسفائیڈ ہیں with their lives، ہیں کچھ لوگ جو اپنی اسی لائف میں بالکل مطمئن ہیں، ہیپی ہیں، انہیں کنٹینٹمنٹ مل چکی ہے، وہ پریشان نہیں ہیں، وہ اپنی لائف کے اندر سیٹلڈ ہو چکے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ وہی تو لوگ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے تھوڑا بیک گراؤنڈ بتایا، اور میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے بھی جو کہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں نا، اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، اور اگر ہم کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے نا کہ مجھے ایڈکشن ہے کہ نہیں، آپ ابھی اپنی ہسٹری جا کے چیک کر لیجئے گا موبائل میں
کہ دن میں کتنی مرتبہ ہم موبائل کے ڈیوائس کو ان لوک کرتے ہیں. یہ جو ان لوک کرتے ہیں نا، یہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے موسٹلی لوگ مور دین 45 ٹائمس 10 آورس کے اندر مور دین 45 ٹائمس ان لوک کر رہے ہیں اپنے ڈیوائس کو. یوز کتنے کر رہے ہیں؟ 4 to 6 آورس. ایوریج پرسن ہر دن 4 to 6 آورس اسمارٹ فون یوز کر رہا ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ اگر الکوہل کو ڈرنک کرنا غلط ہے، میرا کھانا غلط ہے، سگریٹ پینا غلط ہے، ہم اس کو برائی سمجھتے ہیں، کیا یہ اسمارٹ فون کا ایڈکشن صحیح ہے؟ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ہم مزید بیڈ فیل کرنے لگ جاتے ہیں. اب اگلی بات کر رہا ہوں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو وہ کون سا طریقہ دیتا ہے، وہ کون سے مائنڈ سیٹ دیتا ہے کہ جس سے کچھ لائف آسان ہو جائے. یہ جو جرنی ہے یہ شروع کا وہی ہے 10 ایئرس کی ایج سے ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں جو کہ 70-80 پہ جا کے ختم ہوتی ہیں. یہ جسٹ 60-70 ایئرس کی جرنی ہے اسمال، مگر اتنی بڑی لگ رہی ہوتی ہے جب ہم سیڈنس میں چلے جاتے ہیں، گریف آتا ہے، پریشانیاں ہیں، فیئر ہے، انگزائٹی ہے، اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں. یہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ زندگی اسٹک ہو چکی ہے، آگے بڑھ ہی نہیں رہی. ریزن کیا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں ہمیں اسٹک کرتی ہیں، ہمیں روک دیتی ہیں. تو اب قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات اور حدیث مبارکہ سے کچھ بلیفز بتاؤں گا پہلے میں، اس کے بعد ٹولز. بلیفز کیا ہوتے ہیں؟ جو ہماری تھاٹس ہوتی ہے، ہم کسی چیز کو پروسیس کیسے کرتے ہیں، ہم کسی چیز کو اپنے اندر لے کر کیسے آتے ہیں. اسلام اپنے ماننے والوں کو اسپیسیفک بلیفز دیتا ہے. اگر وہ بلیف ہمیں سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ بڑا آسان ہو جائے گا اپنی لائف میں. ہوگا کبھی 19-20 ہوتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن سب کی لائف میں رہتے ہیں، مگر ایزی ہو جاتا ہے کہ یہ جو اسٹریس ہے اس کو منیمائز کر سکتے ہیں ہم. نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے جو اسلامک بلیف ہے کہ لائف از ڈیفیکلٹ آن دس پلانٹ ارتھ. یہ جو لوگ پرفیکٹ لائف انسٹاگرام پہ دکھاتے ہیں نا، ان کی لائف بھی پرفیکٹ نہیں ہے. یہ کیا دکھاتے ہیں؟ اسپاٹ لائٹ ڈالتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس 6 پیکس ہیں، میرے پاس بزنس ہے، میرے پاس یہ ساری ویکیشن ہے. مگر ان کی جو انٹرنل لائف ہے، کسی کو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، کسی کے ریلیشن تباہ ہو گئے، کسی کو فائنینس کا ایشو ہے، وہ چھپا رہے ہیں ریئلٹی کو اور کچھ اور دکھاتے ہیں. تو دیٹ از ٹرو فار آل آف اس. لائف از ناٹ پرفیکٹ، کسی کی بھی نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری ہیومن بینگ اس پلانٹ ارتھ پر آئے گا، ہر کسی کے لیے لائف میں ڈیفیکلٹی ہے. اور میں نے پچھلے ٹاپک میں بیان بھی کیا تھا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کیا ہوا، کیا نہ ملا ان کے ساتھ. ان کو کنویں میں ڈال دیا جا رہا ہے، کنویں سے نکال کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے، بازار میں بیچا جا رہا ہے. یہ تمام تر ڈیفیکلٹیز، ہارڈ شپ آ رہی ہیں. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو رہے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں پرابلم، ہارڈ شپ اتنی آ رہی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی لائف کے بارے میں کچھ بتائیں، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ بہت سیڈ ہوئے ہو، آپ کو بہت دکھ ہوا ہو. تو آقا علیہ السلام نے بتایا تھا، عائشہ جس سال میرے انکل ابو طالب اور میری وائف خدیجہ کا انتقال ہوا، آقا علیہ السلام نے اس کا نام عام الحزن رکھا تھا، غم کا سال. اتنا آقا علیہ السلام کو گریف کی فیلنگ تھی کہ پورے ایئر کا نام رکھا کہ غم کا سال. پھر آقا علیہ السلام نے بتایا کہ عائشہ اس کے بعد جب میں طائف کے میں گیا تھا، شہر طائف، اور وہاں کے لوگوں نے جب مجھ پر پتھر برسائے تھے، میں ان کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا، وہ مجھے پتھر مار رہے تھے، میں اس دن بہت زیادہ رنجیدہ اور غم زدہ ہوا تھا. تو ہر نبی کی لائف میں ڈیفیکلٹیز ہیں، ہارڈ شپس ہیں، پرابلمز ہیں. تو یہ تو پہلا بلیف ہے جو مسلمان کا ہے کہ لائف از ناٹ پرفیکٹ ہیئر. کیوں؟ کیونکہ یہ جو پرابلمز ہیں نا، یہ جو سیٹ بیکس اور چیلنجز آ رہے ہیں، کبھی ہیلتھ کے ایشو ہیں، کبھی فائنینس کے ایشو ہیں، کبھی ریلیشن کے ایشو ہیں، ان ایشوز کے ساتھ ہی جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، وہاں پہ لائف ہوگی پرفیکٹ. اور تبھی تو ہم کو احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ریوارڈ کے طور پہ جنت عطا فرمائی ہے. کیونکہ اس پینفل جرنی کا اینڈ ہو جائے گا اور ایک ہیپینس اور بالکل پیس آف مائنڈ. جنت کے اندر کسی طرح کے بیڈ ایموشن نہیں ہوں گے، کسی طرح کی بیڈ فیلنگ نہیں ہوگی. تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہے کہ لائف ڈیفیکلٹ تو ہے، مگر جو اللہ والے ہو جاتے ہیں ان کی یہ ڈیفیکلٹ لائف تھوڑی کم ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، اور جو اللہ سے دور رہتے ہیں ان کی لائف ہی ان کے لیے جہنم بن جاتی ہے. یہ میں آپ کو کچھ بلیف دے رہا ہوں. نمبر 1 کہ لائف از ڈیفیکلٹ آن دس پلانٹ ارتھ. نمبر 2، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی لائف میں ہیپینس آ جائے، انر پیس آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرے. ہو از دا لارڈ، ہو از دا گاڈ، ہو از دا اللہ سبحانہ و تعالی. علماء کرام فرماتے ہیں من عرف ربہ اتسع کل ضیق لہ، کہ جو اللہ کو پہچان جائے نا کہ اللہ ہے کون،
اس کی جو پرابلمز ہیں، جو ہارڈ شپ ہیں، وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ہارڈ شپ رہے گی، پرابلم آئیں گی، مگر اسموتھلی گزر جائے گا، اس کے لیے ایزی ہو جائے گا. اللہ کو پہچاننا ضروری ہے. میں آپ کو اللہ کے بارے میں 7 بلیفس دے رہا ہوں، یاد کیجئے گا اس کو. آپ دیکھیں گے ہم اللہ کے پر ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، مگر اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلا بلیف، اللہ ہے، اللہ ایگزسٹس. موسٹ آف دا ٹائم ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہے، ہم بھول جاتے ہیں. نمبر 2، اللہ نوز، ان اللہ علیم، اللہ جانتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ ہے مگر اسے کچھ پتا نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کی لائف میں یا میری لائف میں یا اس پلانٹ ارتھ پر ہو رہا ہے، ہی نوز، وہ جانتا بھی ہے. ان اللہ قدیر، اللہ از آل پاورفل. اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے کہ کن فیکون کر دیتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لیتا ہے. فرعون کو دیا پھر واپس لے لیا، نمرود کو دیا واپس لے لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ربی اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، یا اللہ مجھے مغفرت سے نواز دے، اور کہا مجھے ایسی دولت دے، ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. اللہ نے دی کیونکہ ہی از آل پاورفل. تو اللہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ پاورفل ہے، اس کے پاس بہت طاقت ہے، آل پاورفل ہے وہ. نمبر 4، ہی از وائز، وہ حکیم ہے. وہ حکیم، اس کی وزڈم ہے کہ وہ کسی کو کچھ دیتا ہے اور کسی سے کچھ لیتا ہے. اس نے، وہ وائز ہے، وزڈم ہے اس کے پاس. ہم جب اللہ کو یوں سمجھیں گے کہ اگر اللہ کسی کو دے رہا ہے تو آؤٹ آف وزڈم ہے یہ، اگر کسی سے لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ وہ وائز ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی از جسٹ، وہ انصاف کرتا ہے، وہ عادل ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی از لونگ اینڈ کیئرنگ، اللہ تعالیٰ لو کرتا ہے اپنے بندوں سے. اور کتنا لو کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ 70 ٹائمز بڑھ کر اس بندے سے محبت کرتا ہے. یہ چند میں آپ کو بلیف دے رہا ہوں کہ اللہ ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے. اللہ از مجیب، ہی از رسپانسو، یہ آنسر کرتا ہے، رسپانس کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رسپانس کرتا ہے. ہی از سمیع، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے. اب ذرا غور کریں، آپ کے سامنے ایسی پرسنالٹی کا ڈسکرپشن رکھ رہا ہوں. وہ ذات جس کو اللہ کہا جا رہا ہے، اس کی صفات ہیں، وہ ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. وہ دیکھ رہا، وہ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے تمہاری لائف میں، تمہارے انر مائنڈ میں کیا ہو رہا ہے، ایکسٹرنل ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. اس کے پاس پاور ہے، وہ جب چاہے چٹکی بجانے کا گیم ہے، جو پلک جھپکنے کے اندر all problem can be solved. وہ پاورفل ہے، وہ اس بات کو دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، پاور بھی رکھتا ہے، اور وہ ہے وائز. اس کی مرضی سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جو وائز ہو ہے اسے پتا ہے کہ مجھے کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس سے کب لینا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر میری لائف میں کچھ غلط ہے، اچھا ہے، اللہ کی مرضی سے. آپ کی لائف میں غلط ہے، اچھا ہے، برا ہے، سب اللہ کی مرضی میں. اور یہ اللہ کی حکمت ہے کیونکہ وہ وائز ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ جسٹ، بالکل انصاف، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر رہا. اور پھر وہ لونگ اور کیئرنگ بھی ہے، پھر وہ مجیب بھی ہے، ہماری دعاؤں کا جواب دینے والا بھی ہے. وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. یہ سارے اوصاف کس کے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اب غور کریں، آپ کوئی پرابلم ہو اور آپ کو پتا ہو کہ ہی کین سولو مائی پرابلم، آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اپنی پرابلم اس کو بتا دی. فار ایگزامپل، جسٹ فار ایگزامپل، آپ پریزیڈنٹ کے پاس چلے گئے، پریزیڈنٹ سے آپ کا اچھا ریلیشن ہے، ہی از پاورفل پرسنالٹی ان دا کنٹری. آپ اس کے پاس چلے گئے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس پاور ہے، یہ پرابلم سولو بھی کر سکتا ہے. اس کے پاس آپ گئے، اس کو آپ نے بتایا، اس نے آپ کو رسپانس بھی کر دیا. اس نے کہا میں یہ پرابلم سولو کر دوں گا، جا کے سو جاؤ، سکون کی نیند سو جاؤ. ایک پریزیڈنٹ سے ملاقات کر کر اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں پرابلم حل کر دوں گا، ہمیں سکون کی نیند آ جاتی ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، قادر مطلق ہے، خلاق عالم ہے. وہ لونگ بھی ہے، کیئرنگ بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. وہ ہماری دعاؤں پر لبیک کہتا ہے، وہ لبیک کہتا ہے ہماری دعاؤں پر کہ میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں. ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے، پھر ہم اس شخص کے پاس جائیں گے جو خود اللہ کا محتاج ہے. لیکن جو اللہ سے کنیکٹ ہو جائے گا، اس کے لیے یہ لائف آسان ہو جائے گی. تو یہ سیکنڈ بلیف ہے، اعرف ربک، نو ہو از یور لارڈ. یہ سیکھنا پڑتا ہے. دیکھو خود نہیں آتا، ہم صرف مسلمان ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟
مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، امی ابو نے بتا دیا اللہ ہے، اللہ بڑا اچھا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، مگر اس کے بیک میں جا کر تو دیکھیں، جب اللہ کو آپ اس طرح سمجھیں گے نا، ناؤ یو ٹرسٹ ان اللہ، پھر اندر سے آواز آئے گی میں اللہ پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، میں اللہ پہ بھروسہ کر سکتا ہوں۔ جب دنیا آپ کے اگینسٹ ہو جائے گی، سارے حالات آپ کے اگینسٹ ہوں گے، مگر جب پتہ چلے گا نا اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو ساری دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسا ٹرسٹ تھا؟ کیونکہ اللہ کو جانتے تھے، لارڈ کے پاور کو، گاڈ کے پاور کو جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اوشین سمندر ہے، ریڈ سی ہے، پیچھے آرمی ہے فرعون کی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے، حواریوں نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ اب دیکھیں بلیفز کی بات کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے کمپینین نے جب دیکھا کہ فرعون کی آرمی پیچھے آ رہی ہے اور سامنے ریڈ سی ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ واپس جا سکتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم پکڑے گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ان کی تھوٹس تھی، کیونکہ یہ حواری تھے، امتی تھے، نبی اللہ کو پہچانتا ہے، اس کا توکل کا لیول، ٹرسٹ کا لیول ہائی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ اے اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیسے سوچ سکتے ہو یہ کہ ہم پکڑے گئے؟ کہا ہرگز نہیں، امپوسیبل، کلا کا لفظ ہے امپوسیبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ ان معی ربی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری بیک پر ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ خود ہی راستہ بنائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو اوشین تھا، جو سی تھا، وہ سپلٹ ہوا، بیچ میں راستہ بنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواری کو لے کے سمندر کے بیچ میں چلتے چلتے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ دیٹ از دا پاور آف فیتھ، یہ کہلاتا ہے ٹرسٹ ان اللہ۔ مگر یہ کس کو ملے گا؟ کہ جو اللہ کو جانتا ہو۔ اللہ کو جب کوئی پہچان جاتا ہے نا، تو اس کی لائف آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد اب کچھ ایسی پریکٹسز ہیں جو میں آپ کے سامنے 4 پریکٹس شیئر کروں گا کہ جس کے ذریعے سے ہماری لائف آسان ہو سکتی ہے۔ اللہ کو پہچان لیا، اس کی خوبیاں پتہ چل گئی، اس کا پاور سمجھ میں آ گیا، اس کی صفات پتہ چل گئی۔ نمبر 1، جب کبھی انر پیس چاہیے، سیڈنس کی کیفیت ہے، گریف ہے، انزائٹی ہے، کسی طرح کے بھی ایموشنل ڈسٹربینس ہو رہی ہے اور یہ نارمل ہے، نمبر 1 پریکٹس، ٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کنیکٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے اب کنیکشن بلڈ کریں، اسٹرونگ کریں، لائف ایزی ہو جائے گی۔ اور کیسے کر سکتے؟ نمبر 1، نماز، 5 ٹائم پریئرز۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ 5 ٹائم پریئرز آقا علیہ السلام کو کب ملی تھی تحفے میں؟ اگر میری بات آپ سن رہے ہو، آقا علیہ السلام عام الحزن میں ہیں، اب گریف میں تھے، ابو طالب کا انتقال ہو چکا، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا ہے، اور طائف کے میدان میں، طائف کے شہر سے واپس آئے ہیں، آپ کے جسم مبارک سے خون بہا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب اللہ کا نبی رو رہا ہو تو کتنے ایموشنل ہوں گے، کیسی فیلنگ آ رہی ہوگی۔ اتنی فیلنگ تھی، اتنی ایموشن تھے ہمارے آقا علیہ السلام کو کہ ملک الجبال آ گیا، حضرت جبریل آ گئے، اور پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو یہ دونوں پہاڑ آپس میں ملا کر شہر طائف کو ختم کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام کے ایموشن رب بھی دیکھ رہا تھا، فرشتے کو بھیجا، مگر آقا علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ مگر اس تمام تر ایموشنل فیلنگ سے آقا علیہ السلام کو باہر کیسے نکالا جائے؟ کیسے نکالا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسی سال لیلۃ الاسراء والمعراج کا تحفہ عطا فرمایا تھا کہ حبیب اب کافی ایموشنل ہو گئے ہو، آپ کے آنکھوں کے آنسو ہم دیکھ چکے ہیں، اب آؤ اپنے رب کا دیدار کرو۔ رب کا دیدار تو ہوا، مگر جو تحفہ اللہ نے دیا اس ایموشن کو ریگولیٹ کرنے کا، وہ کیا تھا؟ نماز۔ آسمانوں پر دی ہے، اور کس کو دی ہے؟ جو بہت زیادہ ایموشنل ہو چکے تھے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو ریگریٹ تھا، آپ کو گریف تھا، آپ سیڈ تھے، آپ کے اندر جو فیلنگ تھی وہ سب کے سامنے ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر بلا کر نماز کا تحفہ دے دیا کہ حبیب جاؤ، اب کبھی بھی کوئی غم ہو، کوئی ٹینشن، کوئی سٹریس، کوئی ڈپریشن، کوئی انگزائٹی ہو رہی ہو، کوئی فیوچر کے بارے میں کلیئر نہ ہو پا رہے ہوں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، کنیکٹ ہو جانا نماز سے۔ اور آقا علیہ السلام کی عادت تھی اذا حدث امر مہم صلی، راوی کہتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ہم نے یہ روٹین دیکھی کہ جب کبھی بھی ٹف ٹائم ملتا ہمارے نبی کو، کوئی بھی پرابلم آتی، کوئی بھی ہارڈ شپ ہوتی، صلی، آپ نماز پڑھنا شروع ہو جاتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اسی لیے صلاۃ الحاجات پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر ہم ایک چیز سمجھ جائیں کہ اللہ کی طرف واپس مڑ جائیں، اللہ سے کنیکٹ ہو جائے تھرو 5 پریئرز، تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ ڈیلی بیسس پر ہمارے ایموشن جو ہے نا وہ ریگولیٹ ہوں گے۔ اور اس کو میں ایک اور طریقے سے بتاؤں، اگر آپ یہ کر سکیں
کہ دیکھیں ہم نے نماز کو نا ایک ریچول لے رکھا ہے، سمپل سی پریکٹس، اللہ اکبر، توجہ ادھر ادھر ہے، بس نماز ختم ہوئی دعا کی بھاگ گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہماری تو لائف ایزی نہیں ہوئی، ہماری لائف تو ویسی کی ویسی، ہم تو 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو کبھی انر پیس کو نہ پا سکے، ہمیں تو ہیپینس نہ ملی۔ نماز کنیکٹ کرے گی اللہ سے، مگر اس کو کرے گی جو کنیکٹ ہونا تو چاہے، جو تھوڑی سی ایفرٹس ڈالے تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں، ہو سکے تو اس پر آج سے عمل کر کے دیکھیں۔ سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ دیکھیں فجر کی نماز اور ظہر کی نماز، اس کے درمیان ایک گیپ ہے، پھر ظہر سے اثر، اثر مغرب، مغرب سے عشاء، اسے کہتے ہیں ٹرانزیشن پیریڈ۔ میری بات سنیے گا، ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ ٹرانزیشن پیریڈ کیا ہے؟ آپ سو رہے تھے، آپ اٹھے، آپ کا ٹرانزیشن شروع ہو رہا ہے، آپ سلیپ میں تھے، اب آپ جاگ چکے ہیں، اب آپ نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اب آپ کی لائف وہ شروع ہو جاتی ہے جو کہ آپ ریئل لائف کہتے ہیں، کہ آپ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، جو بھی آپ کی لائف ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر دعا مانگنے سے پہلے صرف 1 منٹ، جسٹ 1 منٹ اللہ کو یہ بتا دے کہ اللہ میرا آج کا پلان کیا ہے، what do I want to do، صرف یہ بتا دے یا اللہ۔ اچھا کب تک بتانا ہے؟ ظہر کی نماز تک، یا اللہ ظہر کی نماز تک میرا پلان یہ ہے، میرے گولز یہ ہیں۔ کیا گولز ہیں؟ آپ کو کوئی سیل کرنی، آپ اللہ کو بتاتے ہیں یا اللہ آج مجھے 100,000 کی سیل کرنی اپ ٹو ظہر، یہ میرا گول ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، آپ کا ایگزام ہے، آپ اللہ کو بتاتے ہیں یا اللہ میری ڈیزائر ہے کہ میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں۔ صرف اللہ سے کنورزیشن کریں، اس کو بتا دیں کہ آپ ظہر تک کیا کرنا چاہتے ہیں، صرف بتا دیں، صرف کنورزیشن کریں۔ ظہر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز کے بعد اب 2 کام کریں، 30 سیکنڈ میں اللہ کو بتائے کہ یا اللہ میں نے جو صبح تجھے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا، میں نے ایسا ایسا کر لیا، یہ گول اچیو ہو گیا، یہ رہ گیا، اب میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ میں ظہر سے عصر تک کیا کروں گا۔ پھر بتا دیں یا اللہ میں گھر جاؤں گا، بچوں کے ساتھ لنچ بھی کروں گا، اس کے بعد بچوں کو کچھ ٹائم دوں گا، جو بھی ہے اپنے رب سے باتیں کریں۔ پھر عصر کی نماز میں اللہ کو رپورٹ کرے یا اللہ ظہر سے عصر تک میں نے یہ کیا ہے، پھر عصر میں جا کے پھر اللہ کو بتائیں کہ عصر سے مغرب تک میں کیا کروں گا، پھر مغرب میں جا کے رپورٹ کرے، پھر مغرب میں آ کے بتائیں مغرب کو عشاء کیا کروں گا، پھر عشاء میں آ کے رپورٹ کرے یا اللہ میں نے یہ کرنے کو کہا تھا میں نے کیا۔ پھر رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے نا اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بتا دیں کہ اللہ یہ جو اتنے گولز تھے میرے، 3 اچیو ہو گئے، 2 رہ گئے ہیں، 3 اچیو ہو گئے، 2 رہ گئے، یا اللہ یہ 2 گول میں کل کے لیے رکھ رہا ہوں، بس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری یہ لائف آسان ہو جائے، میرے گولز پورے ہو جائیں۔ اسی درمیان میں اگر پورے دن میں کوئی گناہ ہو گیا معافی مانگ لے، ورنہ اپنی ساری کنورزیشن اللہ سے کر لیا کرے۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو اینی ویئر۔ ہم کوچ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مینٹر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہمیں کوئی کوچنگ مل جائے، ہمیں کوئی مینٹر مل جائے، ہمارا کوئی گرو بن جائے، ہمیں کوئی ٹیچر مل جائے۔ آپ اللہ سے کنیکٹ ہو کر تو دیکھیں اور کنورزیشن کریں، بات کریں اپنے رب سے۔ میں یہاں پر دعا مانگنے کا نہیں کہہ رہا، ابھی تک ہم کو یہ کہا جاتا ہے دعا مانگو، دعا بھی مانگنی ہے، مگر میں یہاں کہہ رہا ہوں آپ کسی کو خط لکھتے نا، لیٹر لکھتے ہو، واٹس ایپ پہ کسی کو کوئی کام بولتے ہو، ہم کنورزیشن کرتے ہیں، تو وائی ڈونٹ وی ہیو کنورزیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیوں نہیں بات کرتے ہم اللہ سے؟ سونے سے پہلے بات کریں، اٹھتے اللہ سے بات کریں، اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ یا اللہ یہ دیکھ اس نے مجھ پہ ظلم کر دیا، تو میرے ساتھ ہے نا، تو دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص تھا، اس پہ کسی نے ظلم کیا تو اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہا افوض امری الی اللہ، یا اللہ دیکھ اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ وہ بندہ ویسے گھبرا گیا، وہ کسی کا مال چوری کر رہا تھا، مال اٹھا رہا تھا، اس نے واپس دے دیا، کہا اللہ کو مت کہہ میں تیرا مال تجھے واپس دے رہا ہوں۔ تو ہم اللہ کو کہتے نہیں ہیں، اپنی فیلنگ، اپنی ڈیزائر، اپنے گولز اپنے دل میں رکھتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، انہیپی رہتے ہیں، سیڈ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کسی دوست کو جا کر بتا دیں گے، مگر اللہ کو ہم بتاتے نہیں ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کنورزیشن ود گاڈ ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ میدان بدر میں آقا علیہ السلام نے پوری رات صرف دعا نہیں کی بلکہ کنورزیشن کی ہے کہ یا اللہ یہ میدان بدر ہے، 313 مسلمان ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہ ہوگا۔ تو نماز پڑھے، مگر ہر نماز کے بعد ہیو کنورزیشن ود یور لارڈ، ود یور گاڈ، اس کو بتا دیں کیا اچھا چل رہا ہے اور کیا برا چل رہا ہے۔ نمبر 2، اللہ سے کنیکٹ ہونے کا دوسرا طریقہ دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اب دعا کو سمجھے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں، میں آپ کو ایک طریقہ سکھاتا ہوں، آنکھیں بند کریں، سب کر لیں، یہ کچھ چوری نہیں ہوئے گا، آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کریں اور میں یہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، اس کا ٹرانسلیشن کروں گا، مگر آپ اپنے دل کے اندر کوئی ڈیزائر رکھیں، کوئی ڈیزائر ایسی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، کوئی پریشانی ہے، ہیلتھ کا ایشو ہے، فائنینس کا ایشو ہے، ریلیشن کا ایشو ہے، کوئی بھی ہے، آپ اپنے دل میں رکھیں اور اب یہ آیت کریمہ سنیں۔
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے غلام، جب تو اللہ سے دعا کر تو اس یقین سے دعا کیا کر کہ تیری دعا قبول ہو چکی ہے۔ اوپن یور آئیز۔ ہم دعا ایسے کرتے ہیں، ہم ایسے دعا نہیں کرتے، ہم تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پتہ بھی نہیں چلا بولا کیا ہے، مانگا کیا ہے، کچھ نہیں پتا۔ اسے ریچولز کہتے ہیں۔ ہمارے کو مولانا نے بولا تھا نماز کے بعد اذکار ہوتے ہیں، یہ اذکار پڑھنا، نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، دعا پڑھ لینا۔ اب ہمیں نہیں پتا ہم نے بولا کیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اللہ سے بات کرے، دعا کرے، یا اللہ تو نے تو کہا ہے کہ تو مجیب ہے، رسپانسو ہے، میرا یہ پرابلم ہے، اچھا میرے لیے اتنا بڑا پرابلم ہے، مجھے ساری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، میری ڈیزائر کیا ہے؟ پوری دنیا کا سپر پاور بننا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیزائر تھی ہے، مگر ان کو پتا تھا میں مانگ کس سے رہا ہوں۔ ہم تو نہیں مانگتے نا، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں، یا اللہ میرا اپنا گھر ہو جائے، 2 گاڑیاں ہو جائے، بچے اچھے اسکول میں پڑھ لے، ریٹائرمنٹ تھوڑی سکون سے گزر جائے، بڑھاپا اچھا گزر جائے، بیوی بچے اچھے رہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ڈیزائر ہے، ہمارے لیے اتنی بڑی ہیں۔ کبھی اللہ سے کہے تو صحیح، مانگے، بڑا مانگے اپنے رب سے۔ مانگ کس سے رہے ہو؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگو۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگا، نمبر 1 اغفر لی، یا اللہ میرے سارے گناہ بخش دے تاکہ میں آخرت میں سکون سے رہوں۔ یہ ہوتے ہیں وائز مین، یا اللہ میرے سارے گناہ بخش دے۔ اور پھر کہا وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، یا اللہ ساری دنیا کی سلطنت حکومت مجھے دے دے۔ ساری دنیا مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے سلیمان کی دعا قبول کر کے مغفرت بھی دے دی، ساری دنیا کی سلطنت بھی دے دی۔ اللہ کو کوئی پڑی نہیں ہے، ہی ڈزنٹ کیئر، وہ اتنا پاورفل ہے، اس کی سلطنت میں کوئی کمی تھوڑی آ جاتی ہے۔ دعا سے کنیکٹ ہونا چاہیے، نماز، دعا، یہ کنیکشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس سے لائف ایزی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی گریٹیٹیوڈ، گریٹفل ہونا، یعنی انٹینشنلی وی مسٹ لک واٹ از ورکنگ ان آور لائف۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا تو ہم خود ہی اپنی زندگی کو جہنم بنائیں گے۔ ہر ایک کی لائف میں بہت سارے اسپیکٹ آف لائف ہوتے ہیں، کچھ اچھے چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ برے چل رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہیلتھ ہے، فزیکل ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، یہ اسپیکٹ آف لائف ہے۔ اسی طرح فائنینس ہے کہ ہم کو پیسے چاہیے، منی چاہیے۔ اسی طرح ریلیشن ہوتا ہے، اسی طرح اور بہت سارے اسپیکٹ آف لائف ہوتے ہیں ہر ایک کی لائف میں۔ ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں، جو ہماری لائف میں غلط ہو رہا ہے ہم اس کو فوکس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کسی کا اللہ نہ کرے کار ایکسیڈنٹ ہو جائے، کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ اس سے بات کریں بھائی کیا ہوا، بولے گا بھائی یار اتنی مہنگی گاڑی تھی، بالکل ختم ہو چکی ہے، اب تو پتہ نہیں لاکھوں لاکھ خرچہ ہوگا اس کے اوپر، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا۔ وہ یہ نہیں بولے گا اللہ کا شکر ہے میں زندہ ہوں بھائی، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میری زندگی بچ گئی۔ وہ وہی بتائے گا کہ واٹ از ناٹ ورکنگ ان ہز لائف، واٹ ہیپن بیڈ، کیا برا ہوا ہے۔ یہ ہماری وائرنگ ہو چکی ہے، ہم اسی چیز کو فوکس کرتے ہیں جو غلط ہے۔ اور ہمارے مذہب اسلام نے یہ طریقہ بتایا کہ اس چیز کو فوکس کرو جو اچھا چل رہا ہے۔ جب کہ اس چیز کو ہم فوکس کریں گے کہ واٹ از ورکنگ ان آور لائف۔ بہت سارے لوگوں کے پاس ہیلتھ ہے، ہیلتھ کیا کم نعمت ہے؟ اگر ہم ہیلتھ کو فار گارنٹیڈ لیتے ہیں، ہم بولتے ہیں ہم تو بھائی پیدائشی ہیلدی ہے۔ اب دیکھو پیدائشی ہیلدی ہونا بھی نعمت ہے، ورنہ کتنے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں تھیلیسیمیا کا مرض ہوتا ہے، کتنے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ایڈز کا مرض ہوتا ہے، کیسے ایسے لوگ ہیں، سب کچھ ہے، ایوری اسپیکٹ آف لائف صحیح ہے، مگر ڈائبٹکس ہے، کینسر ہے، لنگس کا کینسر ہے، دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے رکھیں کھا نہیں سکتے۔ ہیلتھ اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ یو آر دا رچ پرسن ان دا ورلڈ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے پاس گھر ہے سونے کے لیے، یعنی وہ جب سو کر اٹھا تو اپنے گھر میں اٹھا، اس کی ہیلتھ اوکے ہے اور ایک دن کا خرچہ اس کے پاس ہے، ہی از دا رچ مین۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رچ کون ہے؟ جو سو کر اٹھا تو اپنے گھر میں ہے، اس کی ہیلتھ اچھی ہے اور ایک دن کا اس کے پاس کھانا پینا ہے، تو وہ رچ ہے، غنی ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم میں سے سب کے پاس یہ ہے، مگر ہمیں تو جب تک آئی فون 15 نہ ملے، یہ 14 تو اچھا لگے گا ہی نہیں، 14 نہیں بھائی 15۔ عجیب سی لائف ہم نے خود بنا رکھی ہے۔ ہم جو چیز ہے اس پہ گریٹفل نہیں، جو مسنگ ہے اس کے لیے چیز کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور خود ہی انہیپی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری ہیبٹ ہے، میری نیچر ہے، تم شکر کرتے رہو، میں نوازتا رہوں گا، میں نوازتا رہوں گا، میں دیتا رہوں گا۔ آقا علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک مور دین 50 ٹائمز، میں نے کیلکولیشن کی ہے، مور دین 50 ٹائمز آقا علیہ السلام اللہ کو وربلی شکر کیا کرتے تھے۔ صبح اٹھیں
الحمدللہ الذی احیانی، یا اللہ تیرا شکر ہے میں زندہ ہوں. یہ کم نعمت ہے. ہر روز 250,000 لوگ مر جاتے ہیں. کتنے؟ 250,000 لوگ ہر روز مرتے ہیں. رات کو سوئے صبح نہیں اٹھے، مگر میں اٹھ گیا. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے زندگی دی. ایک وقت آئے گا میری آنکھ تو کھلے گی مگر میں قبر کے اندر ہوں گا، تو میں ابھی زمین کے اوپر ہوں. یا اللہ تیرا شکر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام باتھ روم سے باہر آ رہے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ سب کچھ جو پیٹ میں پرابلم تھی ریلیز ہو گیا. یا اللہ تیرا شکر ہے. کھانا کھا لیا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھلا دیا، تو نے پلا دیا، اس بات پہ شکر. کپڑے پہن رہے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کپڑے بھی پہنا دیے. یہ ساری چیزیں کر کے رات کو مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ بس کر دیں، بس کر دیں، اللہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا گریٹفل بندہ نہ بن جاؤں؟ دن بھر شکر کر رہے ہیں اور رات کو پھر نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو گریٹیٹیوڈ جو ہے نا ہماری لائف میں نہیں ہے. حالانکہ مسلمانوں کا یہ خزانہ ہے کہ وہ گریٹفل رہیں، کچھ نہ بھی ہو. امیر المومنین فاروق اعظم سے پوچھے آپ کس طرح گریٹفل ہوتے تھے؟ آپ کہتے تھے اگر میرے سے سب کچھ لے لیا جائے، کچھ بھی نہ بچے، تو میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میں مسلمان ہوں، میرے پاس دولت ایمان ہے، میں اللہ پر ایمان لے کر آ گیا، میں رسول اللہ پر ایمان لے کر آ گیا. ارے مجھ سے بڑھ کے رچ کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کے پیسے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کے ہیپی کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے. ہمارے پاس ایمان ہے. اتنی نعمتیں ہیں. جو پہلے کے بادشاہ تھے ان کی ڈیزائر تھیں، ہماری ریئلٹی ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی پوسٹ آپ نے دیکھی ہوگی. پہلا کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ چیئر پہ بیٹھتا تھا تو یہاں دو بندے کھڑے ہوتے تھے، اس کو ہوا کر رہے ہوتے تھے، اس کو ہوا کر رہے ہوتے تھے. نیچے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے انہیں کوئی ہوا نہیں کرتا تھا، وہ بیچارے گرمی میں بیٹھے ہوتے تھے، سویٹنگ ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا. بادشاہ بولتا ہے میں بادشاہ ہوں مجھے ہوا کرو. بادشاہ کو پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ اس طرح کے پنکھے لگا کے اے سی میں بیٹھا کریں گے، ورنہ وہ اپنی اس نعمت کو ہلکا سمجھتا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو بادشاہ پہلے ڈیزائر کرتے تھے وہ ہماری ریئلٹی ہے. ہماری لائف اتنی آسان ہے، مگر افسوس کی بات ہے جوان لڑکے کو گریڈ نہ ملے، P3 نہ ملے اسکول میں، اچھی جاب نہ ملے، بزنس نہ چلے، ریلیشن خراب ہو، سوسائڈ کر لیتا ہوں، بس زندگی تباہ ہو گئی، ملیا میٹ ہو چکی ہے، بس مر جاتا ہوں، وہ نیالی برج جاؤں گا وہیں سے چھلانگ لگاؤں گا. یہ تھاٹس کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم گریٹفل نہیں ہیں. تو گریٹفل ہوں. اور نمبر 4، لوگوں کے ساتھ سوشل جو کنیکشن ہوتا ہے نا اس کو بلڈ کرنا چاہیے. ہم جو ہیومن بینگ ہیں ہم سوشل اینیملز کہلاتے ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ کنیکشن رکھنا پڑتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہو رہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تھے اور آپ اینشیس ہو گئے تھے. کتابوں میں ہے کہ آقا علیہ السلام کی باڈی جو ہے نا شیک ہو رہی تھی. آپ نے گھر میں آ کر کہا زملونی مجھے بلینکٹ دو، مجھے بلینکٹ دو. یہ آقا علیہ السلام کی فزیکل باڈی، آپ کی باڈی شیک ہو رہی ہے. اور کہاں پر آئے؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. اور راوی کہتے ہیں اخبرہا الخبر، آقا علیہ السلام نے ساری اسٹوری بی بی خدیجہ کو آ کر بیان کر دی، اپنی وائف کو. اگر کسی کی زندگی میں یہ اسپاؤس کا ریلیشن اچھا ہو نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا چاہے کتنی ہی خراب ہو، اگر آپ کو پتہ ہے نا میں جب گھر جاؤں گا تو میری وائف مجھے دونوں ہاتھوں سے ویلکم کرے گی اور میری بات سنے گی، آپ کی ساری پرابلم دور ہو جائیں گی. یہ اسپاؤس کا جو ریلیشن ہے یہ اپنی جگہ. اگر کسی کے پاس بیوی نہیں ہے یا بیوی کے پاس لڑکی کے پاس شوہر نہیں ہے تو فزیکل ٹچ کی ویلیو میں آپ کو بتاؤں. یہ جو ٹچ ہوتا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بی بی خدیجہ کے پاس آئے تو راوی کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجہ کی جو تھائز تھی اس کو ٹچ کر رہے تھے، یعنی قریب بیٹھے تھے بہت. یہ فزیکل ٹچ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی پیشنٹ ہو، بیمار ہو، مریض ہو، اس کا اپنا کوئی آ جائے، یا میں اگزامپل دوں، اگر کوئی لیڈی ڈیلیوری کر رہی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اپنا آ جائے. خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہسبینڈ آئے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے بس، کیونکہ وہ اس وقت اتنے ایموشن ہوتے ہیں، اس کو اتنی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ آئی ول ڈائی، میں مرنے والی ہوں. مگر اگر شوہر آ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے نا، صرف ٹچ کرتا ہے، تو اس کو اسٹرینتھ مل جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شوہر چلا جائے، میں ایک سائیکولوجیکل ٹرک بتا رہا ہوں کہ اگر فزیکل ٹچ ہوتا ہے تو پاور ملتا ہے، اسٹرینتھ ملتا ہے. یہ ریئل ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی میرا چھوٹا بیٹا وہ سیڑھیوں سے چڑھ رہا تھا تو اس کو یہاں پہ چوٹ لگی، تو میں یہاں مسجد ہدایت میں تھا، مجلس ہو رہی تھی، عشاء پڑھا کے میں جا رہا تھا، مجھے کال آئی کہ آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں. تو میں سیدھا ہاسپٹل گیا تو وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، مگر اس میں سے کوئی بھی اس کا قریبی نہیں تھا. اب جیسے ہی میں گیا یہ رو رہا تھا، صرف میں نے اس کو بولا سبحان میں آ گیا ہوں، اور میں نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، سبحان میں آ گیا ہوں. اس نے رونا چھوڑ دیا. یعنی اتنا ریلیکس ہو گیا کہ اس کا باپ آ گیا ہے، اس کا فادر آ گیا ہے، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ کہلاتا ہے کنیکشن. اگر کسی کی لائف میں کنیکشن نہیں ہے
تو اس کو چاہیے کہ کنیکشن بلڈ کرو اپنی وائف کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. یہ جو لائف ہے نا یہ آسان ہو جائے گی. اور آخر میں اگر کبھی بہت زیادہ ایموشن آ جائے اور کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو تو چینج یور فزیولوجی. یہ سائیکولوجیکل ٹرک ہے جس کو آقا علیہ السلام نے اپروو کیا ہے. چینج یور فزیولوجی. جب کبھی بھی ایموشن آتا ہے نا تو ایموشن آتا ہے ہمارے مائنڈ میں، اور پھر وہ ایموشن ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی آپ کو اینگر آتا ہے تو آپ کی جو بریدنگ ہے وہ شیلو ہو جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا سا سانس لیتے ہیں، عجیب سی فیلنگ آتی ہے باڈی میں. تو ایموشن ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایموشن کو کنٹرول کر لیں تو ہم اپنی باڈی کو کنٹرول کر لیں. اگر آپ باڈی کو کنٹرول کر سکتے ہو تو آپ کے ایموشن کنٹرول ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا غضب احدکم فلیتوضا. آقا علیہ السلام فرما رہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے. اب غصہ تو یہاں پر آیا ہے، آقا علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ پانی لے کے سر پہ ڈال لے، بلکہ آقا علیہ السلام فرما رہے کہ اسے چاہیے کہ وضو کرے. کیوں؟ کیونکہ وضو کرنے کے لیے وہ واک کرے گا، وہ چلے گا، نلکا کھولے گا، پانی استعمال کرے گا، اس کی فزیولوجی چینج ہوگی، جو اینگر کا ایموشن تھا نا وہ چلا جائے گا. یہ حدیث میں. اور سائنس بھی کہتی ہے کہ اگر کبھی کسی طرح کا ایموشن آئے، بیڈ ایموشن آئے، چینج یور فزیولوجی. آپ نے سنا ہوگا جو برید ان برید آؤٹ کرواتے ہیں کہ انہیل کریں ڈیپلی، ایکسیل کریں، تو وہ بریدنگ ایکسرسائز جو ہے یہ فزیولوجی چینج ہے کہ جب آپ فزیولوجی چینج کرتے ہو آپ کے ایموشن کنٹرول میں آ جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ مسکرائیں آپ کے ایموشن اچھے ہو جاتے ہیں. بلا وجہ مسکرائیں، یعنی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، آپ صبح اٹھ کر بلا وجہ شیشہ دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھ کر ہی مسکرا دیں، آپ کا دن اچھا گزرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی فزیولوجی چینج ہوئی، آپ نے اپنے چہرے کے جو ایکسپریشن ہے اس کو چینج کیا، آپ کا دن اچھا گزرے گا. اور آقا علیہ السلام سے بڑھ کر مسکرانے والا کون تھا؟ حضور علیہ السلام اتنا مسکراتے تھے کہ حضرت سیدنا ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا، جو کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہر وقت مسکراتے ہی رہتے ہیں؟ یعنی ان کی لائف کتنی خوشی والی تھی، ہیپی تھے وہ اپنی لائف میں، ہر وقت مسکراتے تھے. کون؟ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ. تو بیوی حیران تھی کہ ایسا بھی شوہر ہو سکتا ہے اتنا مسکرانے والا. تو پوچھا کیا وجہ آپ اتنا مسکراتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں کہا کہ میرے زیادہ مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو مسکراتے دیکھا ہے. آقا علیہ السلام بہت مسکراتے تھے، اتنا مسکراتے تھے کہ آقا علیہ السلام صحابہ کو کہتے تھے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. اے میرے غلام، چیریٹی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دیا کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو صدقہ کرنے کا ثواب دے دے گا. تو جو نبی مسکرانے کے بارے میں اتنے فضائل بیان کرے اور اس کی امت غمزدہ ہو، اس کی امت انہیپی ہو، اس کی امت انر پیس کو ڈھونڈ رہی ہو، افسوس کی بات ہے. یہ چند کچھ نکات تھے، کچھ پوائنٹس تھے کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی لائف میں لے کر آ جائیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے لائف ڈیفیکلٹ رہے گی مگر کچھ ایزی بھی ہو جائے گی. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ.